بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم جاوید ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سب کا میرے چینل پہ خوش آمدید۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں نہایت اہم واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ بہت اصلاحی اور دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ عیسائی پادری کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ مصر کے چرچ میں ایک نائب پادری تھا جس کا نام تھا جمال آرمونیوس، اور اس کا جو انچارج پادری تھا وہ ایک نہایت اسلام مخالف اور متعصب شخص تھا۔ یہ جمال آرمینیوس ایک نہایت علمی شخص تھا اور اسے مختلف ادیان کی کتب پڑھنے کا، ان پہ تحقیق کا شوق تھا، اور یہ اپنے اسی شوق کی خاطر مختلف ادیان کی کتب پڑھتا، ان پہ تحقیق کرتا، ان کا مطالعہ کرتا۔ جب اس کے اس شوق کا پتہ اس کے انچارج پادری کو چلا تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے تمہیں مختلف مذاہب کی کتب پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا پھر میں اور کلیسا کی طرف سے تمہیں ایک نہایت اہم ذمہ داری سونپنے جا رہا ہوں۔ جمال آرمینیوس نے کہا جی فرمائیے وہ کیا ذمہ داری ہے؟ پادری نے کہا وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایسا کرو، تم قرآن پاک خریدو، اس پہ تحقیق کرو، اس کا تنقیدی جائزہ لو، اس کی خامیاں تلاش کرو اور ان کی نشاندہی کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ پادری کا مقصد یہ تھا کہ میں اس سے قرآن پاک کی خامیاں، نقائص تلاش کر کے جب یہ میرے پاس لائے گا تو اس سے میں مسلمان مناظر، مفکرین اور مسلم اسکالرس کو نیچا دکھاؤں گا، ان کو مناظرے کے میدان میں شکست فاش دوں گا اور مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلاؤں گا۔ جمال آرمینیوس نے باخوشی یہ کام قبول کر لیا اور اپنے کام پہ روانہ ہو گیا۔ اس نے قرآن پاک خریدا، اس پہ بہت تحقیق کی، ایک لمبے وقت تک اس نے اس کا تحقیقی جائزہ لیا، اس کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہو گیا، اور ایک لمبے وقت کے بعد یہ پادری کے پاس حاضر ہوا اور جمال آرمینیوس نے پادری سے کہا کہ میں نے اپنی قرآن پاک پہ تحقیق مکمل کر لی ہے اور اب میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم ایک تقریب منعقد کریں گے، تم اس میں اپنا جواب پیش کرنا۔ یہ پادری نے اپنے آس پاس کے دائیں بائیں تمام پادریوں کو بلا لیا اور ایک تقریب منعقد کی۔ اس میں تمام عیسائی پادری، عیسائی لوگ اور عیسائیوں کے معتبر جو جتنے لوگ تھے وہ تمام لوگ اس تقریب میں شریک ہوئے، اور تمام کو بے تابی سے انتظار تھا جمال آرمینیوس کا کہ کب وہ آئے اور آ کے ہمیں قرآن پاک کا تنقیدی جائزہ پیش کرے، قرآن پاک کی خامیاں بتائے۔ کراؤڈ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چند ہی لمحات بعد جمال آرمینیوس کلیسا کے مرکزی ہال میں داخل ہوا اور آتے ہی وہ فوراً اسٹیج پہ چلا گیا۔ اسٹیج پہ جا کے اس نے مائک سنبھالا اور کہا کہ آج سے کچھ وقت پہلے اس چرچ کے مین پادری نے، ہیڈ پادری نے میرے ذمہ ایک نہایت اہم فرض لگایا تھا، ایک نہایت اہم ذمہ داری مجھے سونپی تھی جو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے اپنی تحقیق پیش کروں گا جو میں نے اتنے عرصے میں قرآن پاک پہ تحقیق کی۔ اس نے کہا میں نے بہت وقت تک قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، اس پہ تحقیق کی، اس کا تنقیدی جائزہ لیا، اس کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس میں ناکام رہا کیونکہ قرآن پاک خامیوں سے پاک ہے۔ مجھے اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود قرآن پاک میں سے کوئی خامی نہیں مل سکی، اور میں قرآن پاک کے اس معجزے سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی بدولت راہ حق، راہ ہدایت نصیب فرمائی، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا نام رکھا جمال زکریا۔ اور پھر اس نے بہت سی کتب تصنیف فرمائیں جس میں اس کی مشہور کتاب ہے میں مسلمان کیوں ہوا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ قرآن پاک نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیے، جیسے ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت سن کے اس سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ قرآن پاک ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس سے پڑھیں۔ تو ناظرین آپ بتائیے کہ آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا کہ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اوکے، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔